بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ۔ پانچواں حکم سلطانی الاحتیاط والتحذر فی القتال۔ الاحتیاط والتحذر فی القتال کہ قتال کے معاملے میں انسان احتیاط کرے اور بچتا رہے۔ وما کان لمؤمن نہیں ہے مناسب کسی مومن کے لیے ان یقتل مؤمنا کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو الا خطأ مگر غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ اور جس شخص نے قتل کیا کسی مومن کو خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو پس وہ آزاد کرے ایک مومن غلام ودیۃ مسلمۃ اور اس کی دیت سپرد کی جائے گی سونپی جائے گی الی اہلہ اس کے اہل وارثوں کو، اس کی دیت سپرد کی جائے گی سونپی جائے گی اس کے وارثوں کو، الا ان یصدقوا مگر یہ ہے کہ وہ معاف کر دیں۔ فإن كان من قوم عدو لكم پس اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہارے دشمن ہے، کانا کے نیچے لکھے مقتول، پس اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ درا حال ہے کہ وہ خود مومن تھا، یعنی جس کو قتل کیا گیا درا حال ہے کہ جب کہ وہ خود مومن تھا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو پس آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام۔ پنکھا بند کر دیا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہارے اور ان کے درمیان میں میثاق عہد ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ تو پس اس کی دیت سونپی جائے گی اس کے وارثوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ اور آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام۔ فمن لم یجد پس جو نہ پائے غلام فصیام شہرین متتابعین پس وہ روزے رکھے 2 مہینے لگاتار، توبۃ من اللہ پس توبہ کا قبول کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ ترجمہ لکھیں، پس توبہ کا قبول کرنا من اللہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ دیکھیں یہ 5واں حکم سلطانی ہے، اور اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی مومن آدمی کسی دوسرے مومن کو قتل نہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر قتل ہو بھی جائے تو خطاً ہو، یعنی خطاً تو مسلمان سے قتل ہو سکتا ہے، گویا مسلمان عمدن کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت میں آئے گا اگر کوئی عمدن قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کے لیے اللہ نے عذاب تیار کیے۔ تو اب اگر مناسب نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے مومن کو مگر غلطی سے، مگر خطاً۔ اب قتل خطا کی 2 صورتیں۔ قتل خطا کی پہلی صورت ہے خطا فی القصد، قتل خطا فی القصد۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ارادے میں غلطی ہو جائے کہ وہ مثلاً یہ سمجھا کہ وہ شکار ہے، حالانکہ وہ شکار نہیں تھا، وہ انسان تھا۔ دور سے ایسا نظر آ رہا تھا کہ وہ شکار ہے، اس نے مار دیے تیر، بعد میں پتہ چلا وہ انسان ہے، تو یہ خطا ہے لیکن خطا فی القصد ہے۔ نمبر 2 خطا فی الارادہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی مار تو شکار کو رہا تھا لیکن وہ خطا ہو گئی اور وہ تیر لگ گیا انسان کو، ارادے میں غلطی ہو گئی، مار رہا تھا شکار کو، اس کو نظر آیا کہ وہ شکاری ہے لیکن وہ شکار کو مارتے وقت نشانہ غلط ہوا اور وہ لگ گیا کسی انسان کو، تو یہ خطا جو ہے وہ قتل خطا ہے لیکن فی الارادہ۔
تو کسی مومن کے لیے درست نہیں ہے مومن کو قتل مگر غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، جس نے قتل کیا کسی مومن کو خطأ، فتحریر رقبہ، پس کفارہ، تحریر کے نیچے لکھیں کفارہ، پس اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور دیت سپرد کی جائے گی اس کے ورثہ کو۔ اب ومن قتل مؤمنا خطأ، اس کا عنوان ہے قتل خطا کی پہلی صورت کا حکم۔ قتل خطا کی پہلی صورت کا حکم، جس میں یعنی مقتول مومن ہو اور دارالاسلام میں مقیم ہو۔ یہ وضاحتیں اگر لکھیں گے تو آیت کا مفہوم صحیح سمجھ آئے گا۔ قتل خطا کی پہلی صورت کا حکم یعنی مقتول جو ہے وہ مومن ہو اور دارالاسلام میں مقیم ہو، دارالاسلام میں رہتا ہو۔ اب اگر اس کو قتل کیا جائے تو یہاں دو چیزیں لازم ہوں گی، نمبر 1 کفارے میں غلام آزاد کرنا، اور نمبر 2 اس کی جو دیت ہوگی وہ سپرد ہوگی اس کے ورثہ کو۔ اس کے جو وارث ہوں گے نا ان سے کہا جائے گا بھئی تم ان کی طرف سے یہ دیت ادا کرو۔ یہ عمدن نہیں ہے عمدن بلکہ خطاً ہے۔ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے۔ کون؟ مقتول کے ورثہ۔ مقتول کے ورثہ اگر کہہ دیتے ہیں یار اس سے خطاً ہوا، جیسے آج کل ڈرائیونگ میں قتل ہو جاتا ہے، انسان گاڑی چلا رہا ہے اور ایکسیڈنٹ میں قتل ہو گیا تو وہ قصدن تو نہیں ہوتا بلکہ خطاً ہوتا ہے۔ تو اب اگر مقتول کے ورثہ چاہیں تو ان یصدقوا، اسے معاف کر دیں۔ دیکھیں یہاں معافی کو تعبیر کس سے کیا؟ صدقے سے، تو معلوم ہوا کہ یہ معاف کرنا بڑے اجر والی بات ہے۔ تو ایسے موقع پر معاف کر دینا چاہیے جب قصداً اور ارادتاً نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، قتل خطا کی دوسری صورت کا حکم، مقتول مومن ہو اور دارالحرب میں رہتا ہو، مقتول مومن ہو اور دارالحرب میں رہتا ہو۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، پس اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو، عَدُوٍّ لَكُمْ، جو تمہارے دشمن ہے، نیچے لکھیں حربی، جو تمہارے دشمن ہے یعنی حربی، وہی دارالحرب میں رہتا ہے لیکن وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ خود کیا تھا؟ مومن تھا۔ مقتول خود مومن تھا لیکن رہتا کہاں تھا؟ دارالحرب میں رہتا تھا۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک مومن غلام کا آزاد کرنا، یعنی یہاں پر اس پر دیت لازم نہیں ہے کیونکہ وہ دارالحرب میں تھا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اب یہاں پر قتل خطا کی تیسری صورت کا حکم۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مقتول ذمی ہو یا مصالح ہو یا مستامن ہو۔ مقتول ذمی ہو یعنی غیر مسلمان ہے لیکن وہ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، ذمی ہے، یا مصالح ہے یعنی صلح کر کے رہ رہا ہے یہاں پر۔ مستامن کہتے ہیں جو ویزا لے کر آئے، ویزا لے کر آئے اور چند دنوں کے لیے سیاحت کے لیے رہائش کے لیے آئے، یہ مستامن ہے۔ تو اب یہ عام ہے نا، چاہے وہ ذمی ہو یا مصالح ہو یا مستامن ہو۔ تو وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، پس اگر وہ مقتول ہو ایسی قوم میں سے تمہارے اور ان کے درمیان میں عہد ہے، تمہارے اور ان کے درمیان میں عہد ہے۔ وہی عہد کیا ہے؟ ذمی ہے، یا تمہاری ان سے صلح ہوئی ہے، یا وہ ویزا لے کر آیا ہوا ہے، مستامن ہے۔ تو اس صورت میں اگر کسی نے اس کو قتل کیا، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو دیت سپرد کی جائے گی اس کے اہل کو، اس کے اہل کو دیت سپرد ہوگی اور ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہوگا۔ چونکہ یہ ملک میں رہ رہے، ملک کے قانون کو مانتا ہے نا، ذمی ہے، غیر مسلم ہے لیکن مسلمانوں کے ملک میں ان کے قوانین کو مانتا ہے، امن اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اب جو بلا وجہ اس غیر مسلم شہری کو قتل کرے گا تو اس میں پہلے دیکھیں کس کا ذکر کیا؟ دیت کا۔ تو چونکہ دیت وہاں ضروری ہے کیونکہ اس کا قتل ایک ناحق قتل ہوا، تو دیت یہاں پہلے لائی اور غلام مومن کا آزاد کرنا بعد میں لایا، کیونکہ کفار کی عموماً نیت اور ارادہ مال اور دنیا کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس لیے دنیا کا تذکرہ پہلے ہے اور مومن کا تذکرہ
فمن لم یجد، پس اگر جو نہ پائے غلام تو وہ روزے رکھے 2 مہینے متتابعین، لگاتار 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، توبۃ من اللہ، یہ توبہ کا قبول کرنا اللہ کی طرف سے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کفارہ دے دیا، روزے رکھ دیے تو اللہ یقیناً معاف کرے گا، بلکہ یہ اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو صورتیں بیان کی اور ہر صورت کا حکم الگ الگ بیان کیا، اس لیے کہ اللہ جاننے والا ہے کہ صورت میں کیا حکم ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اور اللہ نے یہ دیتیں اور یہ کفارے کیوں مقرر کیے، وہ حکیم ہے۔ اگر یہ کفارے نہ ہوتے تو ہر آدمی دوسرے کو قتل کرتا رہتا، کہتا بھائی مجھ سے خطان ہو گیا، آج ایک کو مارا کل دوسرے کو مارا، آج ڈمپر ایک پہ چڑھا دیا کل دوسری گاڑی پہ چڑھا دیا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوگا کہ میرے اوپر اتنی دیت ہے اور اتنا میرا کفارہ ہے، تو وہ اتنی آسانی سے اس فعل کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اب دیت کی مقدار کتنی ہے؟ احادیث مبارکہ میں دیت کی مقدار ہے 100 اونٹ یا 10,000 دراہم یا 1,000 دینار۔ 100 اونٹ یا 10,000 دراہم یا 1,000 دینار، یعنی جس پر چاہیں وہ آپس میں بات کر لیں، جو آسانی سے دے سکیں۔ تو آج کے دور میں رقم ہوتی ہے، اب جتنے میں ان کی باتیں ہو جاتی ہے، 2 لاکھ میں 3 لاکھ روپے میں، جس میں ان کی مصالحت ہو جائے، پھر اتنی رقم اس پہ دینا لازم ہوگی۔ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو 3 صورتیں عرض کیں، اگر یہ تینوں ہوں گی تو آیت کا مفہوم اب بالکل واضح ہو گیا، ورنہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آیت کے اندر بار بار ایک چیز کا تکرار ہو رہا ہے، تو یہ تکرار نہیں ہے۔ تو گویا پہلی صورت کیا تھی؟ قتل خطا کی پہلی صورت یہ تھی کہ مقتول مومن ہے اور وہ دارالاسلام میں ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ مقتول مومن ہے لیکن وہ دارالحرب میں۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ وہ مقتول ذمی ہے یا مصالح ہے یا مستعمل ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، مومن کے قتل عمد کا اخروی حکم، مومن کے قتل عمد کا اخروی حکم۔ دیکھیں پہلے بیان تھا قتل خطا اور اب بیان ہے قتل عمد۔ اس میں خطا کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ مسلمان کسی کو گویا عمدن قتل نہیں کرتا، مسلمان سے جب ہوگا خطاً ہوگا، اس لیے خطا کی صورت کو پہلے لایا۔ لیکن کبھی عمدن بھی کر لیتا ہے، مال و دولت کی حرص و ہوس میں، جائیداد کی حرص میں، تو اس لیے اب عمد کا حکم آ رہا ہے کہ جس شخص نے کسی مومن کو قتل کیا متعمدن، جان بوجھ کر، متعمدن جان بوجھ کر، قصد اور ارادے کے ساتھ، فجزاؤہ جہنم، پس اس کا بدلہ اور اس کی اصلی سزا وہ جہنم ہے۔ اس کی اصلی سزا، ترجمہ لکھیں، اس کی اصلی سزا جہنم میں، خالدن فیہا، اور وہ رہے گا جہنم میں ہمیشہ۔ وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے، وأعد لہ عذابا عظیما، اور تیار کیا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے قتل مومن کی سزاؤں کا جب تذکرہ کیا تو پہلی سزا بیان کی فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ صرف جہنم۔ نمبر 2 وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 3 اس پر اللہ کا غضب ہے۔ نمبر 4 اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور نمبر 5 اللہ نے اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار۔ تو کتنے عذاب ہیں؟ 5۔ مومن کے قتل پر کتنے عذاب ہیں؟ 5 عذاب ہیں۔ اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اگر ایک آدمی سے بڑا گناہ بھی سرزد ہو جائے، لیکن اگر اس سے شرک نہ ہو، تو اس کا ہر گناہ سزا کے بعد معاف ہو جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ اس آیت سے تو معلوم ہو رہا ہے خالدن فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ مومن ضرور گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ آیت اس سے اب استدلال کرتے ہیں خوارج اور معتزلہ، چونکہ خوارج کے بارے میں آپ آگے پڑھو گے کہ ان کے ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب
ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ معتزلہ کے ہاں ایمان سے تو نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، منزلۃ بین المنزلتین، درمیان میں ہوتا ہے۔ تو اب اس آیت میں مختلف علماء نے جوابات دیے کہ یہ خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا، اس کا کیا مطلب؟ نمبر 1، پہلا جواب یہ ہے کہ اگر وہ اس قتل کو حلال سمجھتا ہے تو جب وہ حلال سمجھے گا تو وہ کافر ہے، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نمبر 2، اس سے مراد مکث طویل ہے، وہ زیادہ عرصہ ٹھہرے گا۔ یہ مطلب نہیں ہمیشہ رہے گا، بلکہ یہ کنایہ ہے مکث طویل سے کہ وہ زیادہ عرصے تک جہنم میں رہے گا۔ یا نمبر 3، اس کی اصل سزا تو یہی تھی، اس کی اصل سزا تو یہی تھی کہ یہ جہنم میں ہمیشہ رہتا، لیکن چونکہ یہ مومن ہے اس لیے جنت میں چلا جائے گا، ورنہ اس گناہ کی اصل سزا یہی ہے کہ یہ جہنم میں ہمیشہ رہے۔ یہ نمبر 4، یہ زجرن توبیخن، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے، زجر اور توبیخ کے لیے ہے۔ حقیقت مراد نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے گا، بلکہ کیا ہے، زجر اور توبیخ۔ جیسے کبھی کوئی قانون بیان کر کے توبیخ ڈانٹا جاتا ہے، مقصود اس کا نفاذ نہیں بھی ہوتا، لیکن کہ فلاں اگر جرم کیا گیا، کسی کے پاس موبائل پکڑا گیا تو اس کا اخراج ہے، تو بسا اوقات اخراج نہیں بھی ہوتا، تو لیکن یہ قانون کس لیے ہوتا ہے؟ زجر اور توبیخ کے لیے۔ فلاں امتحان میں کوئی راسب ہوا تو اس کا اخراج ہوگا، بسا اوقات نہیں ہوتا، فلاں کام میں یہ ہوگا حالانکہ نہیں ہوتا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ زجر اور توبیخ۔ یا نمبر 5، کہ یہ جو بات ہے کہ مومن سزا کے بعد جنت میں جائے گا، وہ باقی گناہوں میں ہے، قتل اس سے مستثنیٰ ہے۔ قتل ایسا گناہ ہے کہ اس سے انسان گویا کہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ پھر جہنم میں ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ایک آدمی جب مومن کو قتل کر رہا ہے، اس کو نشانہ بنا کے مار رہا ہے، گویا اس کے مومن ہونے کی وجہ سے مار رہا ہے نا، کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے درست اور حلال سمجھ رہا ہے، پھر اس کو نشانہ بنا کے مار رہا ہے، تو گویا صرف اس گناہ کی سزا ہمیشہ جہنم میں، باقی گناہوں کی سزا ہمیشہ جہنم نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ باقی گناہ گار تو جنت میں جائیں گے، لیکن قتل عامد والا یہ اپنی حقیقت پہ محمول ہے کہ وہ ہمیشہ کس میں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور آج کل لوگ معمولی اجرت کی خاطر 5,000 10,000 روپے لے کر کسی انسان کا ناحق قتل کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، چھٹا حکم سلطانی، وجوب اکتفا بر اظہار اسلام، وجوب اکتفا بر اظہار اسلام، یعنی اگر ایک آدمی اسلام کا اظہار کر دے بس کافی ہے۔ اگر ایک آدمی کہہ دے میں مسلمان ہوں، اس کے بعد مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے، صحابہ اکرام ایک لشکر لے کر گئے، ایک جگہ جہاد ہو رہا تھا، تو ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا سامنے آ گیا۔ اس نے جیسے مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو فوراً اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نے کہا اور کلمہ پڑھا۔ تو یہ لوگ یہ سمجھے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، دل سے یہ مسلمان نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو اب اس کی جو بکریاں تھی، مال تھا، وہ مال غنیمت میں تقسیم ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی کہہ دے میں مسلمان ہوں بس یہ کافی ہے، تم اس کی تحقیق میں نہ پڑھو کہ یہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا، تم اس کے مکلف نہیں ہو، وہ اللہ جانتا ہے کون دل سے پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ تو ظاہر میں اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو اس کا مسلمان ہونا کافی ہے۔ تو گویا اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے مسلمان کا ظاہر کافی ہے اور باطن کا مکلف اللہ رب العزت مسلمان نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں،
جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں فتبینوا تو تم تحقیق کر لیا کرو، تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا اور تم مت کہو لمن القى الیکم السلام جو تمہیں عرض کرے سلام، جو تمہیں پیش کرے عرض کرے سلام، تم نہ کہو لست مومنا کہ تو مسلمان نہیں۔ ولا تقولوا تم مت کہو جو شخص تمہیں پیش کرے سلام کہ تو مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا کیا تم تلاش کرتے ہو دنیا کا ساز و سامان، نیچے لکھیں مال غنیمت۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ پس اللہ کے بات ہیں بہت زیادہ غنیمتیں۔ کذالک کنتم من قبل پس تم بھی اسی طرح تھے اس سے پہلے، تم بھی اسی طرح تھے اس سے پہلے، اس سے پہلے یعنی اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے۔ فمن اللہ علیکم پس اللہ نے احسان کیا تم پر، احسان کیا تم پر یعنی ایمان کی توفیق دی۔ فتبینوا پس تم تحقیق کر لیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ خبردار ہے، یعنی ہر عمل سے واقف ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اے ایمان والو جب تم زمین میں سفر کرو اللہ کے راستے میں تو فتبینوا تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اور تم مت کہو جو آدمی تمہیں سلام کہے تم مت کہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ جب وہ سلام کر رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے تو تم کیا سمجھو؟ مسلمان سمجھو۔ کیا تم لوگ تلاش کر رہے ہو دنیا کا ساز و سامان یعنی مال غنیمت؟ حالانکہ صحابہ میں سب کے دل میں یہ بات نہیں تھی، لیکن بس ظاہری توجہ انسان ہے چلی جاتی ہے، یعنی تمہاری توجہ اس کے مال غنیمت اور بکریوں کی طرف چلی گئی، حالانکہ اللہ کے پاس جو غنیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کی غنیمتیں آخرت کا اجر و ثواب، آخرت کا اجر و ثواب جو اللہ کے ہاں تمہیں ملے گا وہ بہت زیادہ ہے۔ کذالک کنتم اس ٹکڑے کو سمجھو تم بھی اسی طرح تھے اس سے پہلے، تم بھی اسی طرح تھے اس سے پہلے یعنی تم بھی غیر مسلم تھے، کافر تھے، ایمان لانے سے پہلے تم بھی کیا تھے؟ غیر مسلم تھے۔ فمن اللہ علیکم اللہ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں کس کی توفیق دی؟ ایمان لانے کی۔ تو جب تم بھی پہلے غیر مسلم تھے اللہ نے توفیق دی، تم نے اسلام لایا، اسی طرح اگر کوئی اور بھی اسلام لائے تم اس کا اسلام بھی قبول کرو، جیسے اللہ نے تمہارا اسلام قبول کیا، تمہارے سامنے کوئی اور ایمان لائے تم بھی اس کا ایمان قبول کرو۔ فتبینوا دوبارہ پھر فرمایا خوب تحقیق کیا کرو، یعنی قتل کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ نہایت نازک معاملہ ہے، اس لیے کسی کے قتل کا جب باری ہو تو اس معاملے میں خوب تحقیق کرو۔ یقیناً تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ خبردار ہے، یعنی تم نے کس نیت سے کیا، تمہاری کیا نیت کیا ارادہ تھی، اللہ کو معلوم ہے۔ غنائم کے لیے تم نے قتل کیا تھا یا بغیر تحقیق کے قتل کیا تھا، تمہارا جو بھی ارادہ ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، اس پر کوئی چیز مخفی۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین تفضیل مجاہدین بر قاعدین، تفضیل فضیلت، تفضیل مجاہدین بر قاعدین یعنی مجاہدین کو فضیلت بیٹھنے والوں پر۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین پس برابر نہیں ہو سکتے بیٹھنے والے ایمان والوں میں سے۔ اب یہ غیر اولی الضرر یہ درمیان میں یہ جو ٹکڑا ہے یہ ٹکڑا جملہ معترضہ ہے، سوائے عذر رکھنے والوں کے، اس کا ترجمہ لکھیں سوائے عذر رکھنے والوں کے۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اور جو جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ پس اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو جہاد کرتے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ بیٹھنے والوں پر بڑے درجے میں۔ درجتاً تنکین برائے تعظیم، تنکیر برائے تعظیم بڑا درجہ، اللہ نے مجاہدین کو قاعدین پر بڑی فضیلت دی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے بلائی کا، بلائی کا بریکٹ جنت کا، اللہ کا سب کے ساتھ وعدہ ہے
بلائی کا، وعد اللہ یہ مبدل منہ ہے، الحسنہ یہ بدل ہے، وفضل اللہ المجاہدین تفصیل اجمال، تفصیل اجمال، اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر، اجراً عظیمہ بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں، اب جب مجاہدین پر تھوڑی سی تنبیہ آ گئی نا، دیکھیں ماقبل آیت میں یہ تنبیہ آئی کہ تم کسی کو قتل نہ کرو، اور اس طرف اشارہ کیا کہ بھئی تمہاری نظر مال غنیمت پر نہ جائے، تو اب کسی کے ذہن میں آگے یار یہ معاملہ تو بڑا محتاط ہے، اب کون ایمان دل سے لایا کون نہیں، بڑی تحقیق کرنی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوئی قتل ہو جائے تو پھر تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو کوئی دل میں سمجھنے لگا اس سے بہتر ہے آدمی بیٹھ ہی جائے، جہاد میں ہی نہ جائے کہ اس کے ہاتھ سے ایسا قتل ہی نہ ہو، تو چاہیے یہ جہاد میں شرکت ہی نہ کرے تاکہ دوبارہ ایسی نوبت نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ہم نے مجاہدین کو قائدین پر فضیلت دی، تم سے خطا ہوئی آئندہ نہ کرنا، لیکن تمہارا مقام بہت بلند ہے، یہ ارادہ اور دل میں بات نہ لانا کہ ہم بیٹھ جائیں گے تو ہم سے قتل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے مجاہدین کو، کس پر؟ قائدین پر، بہت بڑا اجر اللہ نے دیا۔ تو فرمایا نہیں برابر ہو سکتے جو بیٹھنے والے ایمان والوں میں سے اور وہ جو جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ یہ درمیان کا جو ٹکڑا ہے غیر اولی الضرر، یہ ٹکڑا اس طرح نازل ہوا، اب اس کو اگر درمیان سے ہٹائیں گے نا تو اب ترجمہ دیکھیں، اس لیے اس کو بریکٹ میں بند کریں، غیر اولی الضرر۔ اب اس کو اگر بریکٹ والے جملے کو ہٹا کر اب دیکھیں معنی کہ اگر تم نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے ایمان والوں میں سے اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں جو اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں، یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہیں، مجاہدین کا درجہ زیادہ ہے۔ اب یہ ٹکڑا اس طرح نازل ہوا جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھ رہے تھے نا یہ آیت، اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، نابینا صحابی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو شرکت نہیں کر سکتا۔ تو اب جو معذور ہوتا ہے جیسے نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، اپاہج ہے، تو وہ تو نہیں شرکت کر سکتا۔ اب ان کے دل میں خیال آیا کاش ہم بھی ٹھیک ہوتے تو ہمیں بھی بہت بڑا اجر ملتا، ہم بھی جہاد میں جاتے۔ تو یہ آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا نازل ہو گیا کہ سوائے عذر رکھنے والوں کے، کہ عذر رکھنے والے اگر بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں، ہاں بغیر عذر والے اگر جہاد میں نہیں جاتے تو گویا ان کا مقام پھر کم ہوگا، مجاہدین کا زیادہ ہوگا۔ تو عذر والوں کے لیے کیا آ گئی؟ رخصت۔ پس اللہ نے فضیلت دی مجاہدین کو جو جہاد کرتے ہیں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ مال کا تذکرہ پہلے اس لیے کیا کہ مال کے ساتھ جہاد ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن جان کے ساتھ تو ہر آدمی نہیں جا سکتا، لیکن مال تو ہر ایک دے سکتا ہے، اس لیے عموم رکھا کہ اگر تم جا نہیں سکتے کم از کم مالی تعاون کرو۔ اور نمبر 2، بسا اوقات چونکہ مال کی ضرورت مجاہدین کو زیادہ پڑتی ہے، اتنی ضرورت جانوں کی نہیں پڑتی جتنی مال کی ہتھیار خریدنے کی پڑتی ہے، اس لیے کہا کہ ہر آدمی اس سلسلے میں ضرور تعاون کرے، مالی مدد کرے۔ تو بیٹھنے والوں پر بڑا اجر ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ۔ اب دیکھیں یہاں پر کلن سے مراد قائدین اور اسی طرح مجاہدین دونوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ بلائی کا ہے، قائدین اور مجاہدین۔ جب اللہ نے مجاہدین کا تذکرہ بار بار کیا کہ ان کی فضیلت ہے، تو اب قائدین کے دل میں آیا کوئی بیٹھنے والے کہ اگر کوئی عذر سے بیٹھا یا ویسے تو کیا ان کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا، بلائی یعنی جنت کا۔ اور اللہ نے فضیلت دی، دوبارہ کہا مجاہدین کو قائدین پر اجراً عظیمہ، بہت بڑی فضیلت۔ درجات منہ، پس اللہ کی طرف سے ان کے لیے درجات ہیں، ومغفرتاً، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے بخشش ہے، ورحمتاً، اور مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ درجات کے نیچے لکھیں لغیر المذنب، درجات کس کے بلند ہوں گے؟ لغیر المذنب، جو گناہ نہیں کرتا، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ مغفرہ کے نیچے للمذنب، مغفرت کس کی ہوگی؟ جس کے لیے گناہ ہے۔ اور رحمت کے نیچے والرحمت یعمہما، رحمت دونوں کو شامل ہے، گناہ ہو
اس کو بھی شامل ہے، اور اگر کسی سے گناہ نہ ہو یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو اس کو بھی شامل ہے۔ درجات منہ، اس کا عنوان ہے تفصیل اجر عظیم۔ یہ اجر عظیم کی تفصیل ہے۔ ماقبل میں کہا نا کہ ہم مجاہدین کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ اب سوال ہوا کہ یا اللہ وہ بڑا اجر کون سا ہے؟ تو آگے بات آ گئی، وہ بڑا اجر 3 چیزیں۔ نمبر 1 ان کے درجات بلند ہوں گے، نمبر 2 اللہ ان کے گناہ معاف کرے گا، اور نمبر 3 اللہ ان پہ رحم کرے گا۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے نا۔ مومن کے لیے کیا اصل یہی ہوتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، نمبر 2 اس پہ اللہ رحم کرے اور اللہ اس کو درجہ بڑھا کر دے، اس کو عزت دے دے۔ اس سے بڑھ کر تو کوئی مرتبہ نہیں ہے، تو اللہ تینوں عطا کرے گا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، 7واں حکم سلطانی، وجوب ہجرت۔ 7واں حکم سلطانی وجوب ہجرت، کہ ہجرت کرنا واجب ہے۔ دیکھیں اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر ایک آدمی صاحب استطاعت ہے، اس پر لازم تھا وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرے، اس وقت ہجرت فرض تھی۔ اگر کوئی آدمی قصداً ارادتاً استطاعت کے باوجود ہجرت نہ کرتا تو وہ گناہ گار ہوتا۔ تو اس آیت میں یہی آ رہا ہے کہ بھئی اللہ کی زمین کشادہ ہے، تم لوگ کیوں نہیں ہجرت کرتے اگر تم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، یقیناً جان قبض کرتے ہیں فرشتے، یقیناً فوت کرتے ہیں یعنی جان قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے جو اپنے نفسوں پر، یعنی فرشتے جان قبض کرتے ان لوگوں کی کہ اس حال میں کہ جو ظلم کرنے والے تھے اپنے نفسوں پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بریکٹ میں لکھیں کہ جنہوں نے قدرت کے باوجود مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ جب ہجرت نہیں کی تو گویا انہوں نے اپنے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا، کیونکہ ہجرت نہیں کی تو گناہ کی سزا ان کو ملے گی۔ قالو، تو وہ فرشتے کہیں گے، فیما کنتم، کس حال میں تم تھے دین کے بارے میں، کس حال میں تم تھے دین کے بارے میں۔ فرشتے جب روح قبض کریں گے تو پوچھیں گے دین کے بارے میں تمہاری کیا حالت تھی؟ قالو، کہیں گے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے زمین میں، ہم کمزور تھے زمین میں۔ قالو، فرشتے کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا پس نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ، فتہاجروا فیہا، کہ پس تم ہجرت کرتے اس میں، فاولئک مأواہم جہنم، پس ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ہے وہ پھرنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ۔ یعنی فرشتے ایسے لوگوں کی جان جب قبض کریں گے نا تو فرشتے کہیں گے کہ بھئی تم نے کیوں نہیں ہجرت کی؟ تو کیا زمین کشادہ نہیں تھی؟ یعنی زمین تو کشادہ تھی، اگر مکہ میں ظلم تھا تو تم ہجرت کر لیتے مدینہ کی طرف، بس تم نے ہجرت نہیں کی تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب کیوں جہنم ٹھکانہ ہو رہا ہے؟ حالانکہ یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ جواب یہ کہ کبیرہ نہیں، اس وقت ہجرت فرض تھی، اور جو آدمی نہیں کرتا استطاعت کے باوجود تو وہ فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ آدمی کافر ہو جاتا۔ فرض کو اس نے چھوڑ دیا، اب یا وہ استہزاء کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اب وہ کفر ہے، تو اس لیے اس کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ جہنم میں۔ یہاں بات یہ آئی کہ ملائکہ جب روح قبض کرتے ہیں، یہاں جمع کا صیغہ آیا، اور ایک جگہ جو ہے وہ مفرد کا صیغہ ہے۔ جیسے مشہور بھی یہ ہے کہ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ کوئی تعارض کی بات نہیں ہے، کہیں اس کی نسبت اسرائیل علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے اور کہیں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ سجدہ آیت نمبر 'قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، آیت نمبر 11۔ جب تمہیں موت دے گا ملک الموت، دیکھیں یہاں مفرد کا صیغہ ہے، اور جو آیت ہم نے پڑھی اس میں جمع کا صیغہ ہے، تو یہ تعارض نہیں ہے۔ اصل میں تو روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، وہ ایک ہے، لیکن ان کے ماتحت اللہ نے بہت سارے فرشتے رکھے ہیں، تو جو ہر ایک کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں، تو جہاں جمع آیا وہ ماتحتوں کے اعتبار سے، جہاں مفرد آیا وہ اصل کے اعتبار سے۔
اور اصل کے اعتبار سے وہ ایک ہے۔ جیسے کہتے ہیں بن الامیر المدینہ، امیر نے شہر تعمیر کیا، حالانکہ امیر نہیں کرتا، اس کے مزدور کرتے ہیں، لیکن چونکہ امیر سبب ہے تو نسبت الا المستضعفین من الرجال، استثناء معذورین، استثناء معذورین، مگر وہ لوگ کہ جو کمزور ہوں مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، جو نہیں طاقت رکھتے کسی تدبیر کی، نہیں طاقت رکھتے کسی تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں، اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں استثناء ہے کہ ہجرت تو فرض ہے، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو کمزور ہیں۔ اب کمزور کون ہے؟ من بیانیہ ہے، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں یا بچے ہوں، کہ جو کمزور ہیں ان پر ہجرت فرض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لا یستطیعون حیلہ، کہ وہ نہیں طاقت رکھتے کسی تدبیر کی، بریکٹ میں ہجرت کی، تدبیر یعنی ہجرت کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اب یا تو ان کے پاس سواری نہیں ہے، یا زیادہ راہ نہیں ہے، توشہ نہیں ہے، تو وہ طاقت نہیں رکھتے۔ ولا یہتدون سبیلا، اور نہ وہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں، یعنی کوئی راستہ نہیں مل رہا ان کو، مشرکین کی قید میں ہے، یا ظلم و ستم میں ہے، تکلیف میں ہے، ان کے اختیارات نہیں ہے تو وہ نکل نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں پہ گناہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو نکلنے کا راستہ نہیں پاتے یا نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں پاتے، کمزور لوگ، اگر وہ ہجرت نہ کریں تو وہ گناہ گار نہیں۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، انجام معذورین، پس اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا انہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو بخشنے والا ہے اور غفوراً معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ترغیب ہجرت، پس جو شخص ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما، وہ پائے گا اللہ کے راستے میں پناہ کی جگہ، پناہ کی جگہ، کثیراً وسعہ، پناہ کی جگہ پائے گا بہت زیادہ اور بڑی وسعت، پناہ کی جگہ اور بڑی وسعت، بڑی وسعت پائے گا، یعنی جو ہجرت کرے گا ایک تو اس کو پناہ کی جگہ ملے گی، اشارہ لکھیں مدینہ، تو پناہ کی جگہ کیا ہے؟ مدینہ، کہ اللہ اس کو مدینہ میں جگہ دے گا۔ اور نمبر 2 وسعتاً، اس کے نیچے فراخی رزق، تو ہجرت کرنے پر اللہ دوسرا انعام یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت کر دے گا، رزق اس کا وسیع ہوگا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، پس جو شخص نکلے اپنے گھر سے اس حال میں کہ وہ ہجرت کرنے والا ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اسے آ جائے موت، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو یقیناً ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں یہ بیان کیا کہ جیسے ہی تم ہجرت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں 2 چیزیں دے گا، ایک تو پناہ کی جگہ مدینہ تمہیں اللہ دے گا، اور نمبر 2 اللہ تمہارے رزق میں کشادگی لائے گا، اور وہ کشادگی کیا؟ مال غنیمت، کہ آئندہ فتوحات بڑھتی گئیں اور مال غنیمت کی صورت میں اور زمین کی پیداوار کی صورت میں اللہ نے وسعت دی۔ اب آگے یہ فرمایا کہ اگر ایک آدمی ہجرت کرے اللہ رسول کے لیے، معلوم ہوا عورت کے لیے، دولت کے لیے ہجرت نہ کرے، کس کے لیے؟ اللہ رسول کی رضا کے لیے کرے۔ اب اگر وہ راستے میں مر گیا، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہا تھا، راستے میں مر گیا، جواب یہ کہ اس کی ہجرت کا ثواب اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا، فقد وقع اجر علی اللہ، تو اس کا اجر ثابت ہو گیا اللہ کے ہاں، یعنی اس کو اجر ملے گا۔ تو معلوم ہوا اصل مدینہ پہنچنا نہیں ہے، اصل مکہ سے ہجرت کے ارادے سے نکلنا ہے، تو آدمی جب نکل گیا تو اس کا ثواب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں نا بھائی نکلو، تو جیسے نکلا ثواب شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا ثواب شروع ہو گیا۔ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی اب اگر وہ پہلے نہیں نکلا اور ابھی نکلا اور راستے میں موت آ گئی، جو کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ درگزر کر دے گا۔
جو تاخیر ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا اور آگے اللہ رحم کرے گا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، 8واں حکم سلطانی، اس میں 2 شعبوں کا تذکرہ ہے، نمبر 1 صلاۃ سفر کا اور نمبر 2 صلاۃ خوف کا۔ صلاۃ سفر کا اور صلاۃ خوف کا۔ دیکھیں آگے حکم یہ آ رہا ہے کہ اگر تم دشمن کے مقابلے میں ہو تو تم نماز کے اندر قصر کر سکتے ہو۔ نماز میں قصر کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پہلے نماز پوری پڑھنے کا حکم تھا، لیکن بعد میں شریعت نے یہ آسانی کی کہ اگر ایک آدمی سفر میں ہے تو 4 رکعت کی جگہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اسی طرح اگر صلاۃ الخوف ہو، دشمن کے مقابلے میں نماز ہو، اس کا تذکرہ آئے گا کہ 2 جماعتیں بنا دی جائیں، ایک جماعت ایک امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں لڑتی رہے، پھر یہ 1 رکعت پڑھ کے چلے جائیں اور وہ دوسری جماعت آ جائے اور وہ امام کے پیچھے دوسری رکعت پڑھ لے، پھر وہ دوسری رکعت پڑھ کے وہیں اپنی 1 رکعت مکمل کرے، چلی جائے، پہلی جماعت آ کر اپنی 1 رکعت پڑھ لے۔ تو آگے اب تذکرہ کس کا ہے؟ صلاۃ الخوف کا۔ تو 2 چیزوں کا بیان ہے، صلاۃ سفر اور صلاۃ خوف۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یہاں سے صلاۃ سفر کا بیان ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم قصر کرو نماز میں، یعنی نماز میں قصر کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ کی طرف سے یہ صدقہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ، صدقۃ، لکھ لو، صدقۃ تصدق اللہ تعالی بہا، تصدق اللہ تعالی بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے اور جو اللہ نے تم پر کیا تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ اس لیے نماز میں قصر کرنا ضروری ہے۔ نماز میں قصر احناف کہتے ہیں نا لازم ہے، تو چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہے، شکر ہے، تحفہ ہے، تو اس لیے انسان نماز میں قصر کرے۔ ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ ان خفتم کے نیچے لکھو قید اتفاقی، ان خفتم کے نیچے لکھو قید کیا ہے؟ اتفاقی ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ واقعی وہ خوف میں ہو۔ دیکھیں یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے، کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے یا آدمی سفر میں ہوتا ہے تو وہاں خوف ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اگر خوف نہیں ہوگا تو نماز میں قصر نہیں کریں گے، تو یہ اس دور کے لحاظ سے، اس دور میں جب آدمی ہوتا تھا عموماً اسے اپنے سفر میں خوف ہوتا تھا کہیں دشمن حملہ نہ کر دے، لیکن یہ قید احترازی نہیں ہے کہ اگر آج خوف نہ ہو تو نماز قصر کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ خوف نہ ہو آج بھی نماز قصر کرنا جائز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جائز اور ضروری ہے۔ تو یہ قید میں نے عرض کیا اتفاقی ہے، احترازی۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کانوا لکم عدوا مبینا، کہ جو تمہارے دشمن ہیں ظاہر، یقیناً جو کافر ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں ظاہر، واضح دشمن ہے، تو اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ تم نماز میں قصر کرو تاکہ تم اپنے اصل جو تمہارے دشمن ہیں تو تم ان کا دفاع کر سکو، ان سے لڑ سکو۔ دیکھیں یہاں پر لفظ آئے نا فلیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں شوافع وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نماز حالت سفر میں اتمام جائز ہے، پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ قصر کرنا ان کے ہاں مباح ہے، کر لو تو اچھی بات ہے۔ احناف کے ہاں آپ نے پڑھا قصر کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اتمام کرتا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اتمام کر رہا ہے تو گناہ گار ہوگا، اسے چاہیے فرائض میں کیا کرے؟ قصر کرے۔ اور احناف دلیل دیتے ہیں کہ حضور نے اس کو صدقہ کہا، تو جب یہ صدقہ ہے تو مومن کو چاہیے اللہ کے صدقے کو قبول کرے۔ نمبر 2 یہ صیغہ امر ہے، فاقبلوا صدقتہ،
تو لہٰذا امر مطلق کا موجب وجوب ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ یہ جو جملہ فلیس علیکم جناح، تو یہ اس اعتبار سے کہا گیا کوئی حرج نہیں، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس طرح کرنے سے تمہارے ثواب میں کمی ہوگی۔ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے تم کرو، تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اس طرح ہے جیسے کہ جب یہ حکم دیا نا صفا مروہ کی سعی کرو، تو بعض کے ذہن میں آیا کہ وہاں تو جاہلیت میں بت رکھے ہوتے تھے، تو جب آدمی سعی کرے گا تو یہ تو گویا کہ بتوں کی سعی ہوگی، کہیں گناہ تو نہیں ہوگا۔ وہ تو قرآن کریم میں یہ ہے نا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بہما، کہ طواف کرنے میں کوئی حرج۔ تو اب یہاں طواف کرنا تو ضروری ہے، لیکن تعبیر لائی گئی فلا جناح، تو مطلب یہ تھا کہ تم طواف کرو، اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ تم نماز میں جو کمی کر رہے ہو، قصر کر رہے ہو، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت، اس میں تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تو نماز میں انسان قصر کرے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، صلاۃ خوف کا طریقہ، اور وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ہوں ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ قائم کریں ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، پس چاہیے کہ ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں اپنے ہتھیار، چاہیے پکڑے رکھیں، لے لیں وہ اپنے ہتھیار۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس جب وہ سجدہ کریں تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، جب وہ سجدہ کریں تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، یعنی 1 رکعت پڑھ کر وہ پیچھے چلے جائیں۔ اب وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، پس آ جائے دوسری جماعت، لَمْ يُصَلُّوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، دوسری جماعت تو دشمن کے مقابلے میں ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، علت ما قبل، اور چاہتے ہیں یہ کافر لوگ، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ ٹوٹ پڑیں گے یا حملہ کر دیں گے تم پر یک بارگی حملہ۔ فَيَمِيلُونَ، ٹوٹ پڑیں گے، یا ترجمہ حملہ کریں گے تم پر، مَيْلَةً وَاحِدَةً، یک بارگی حملہ۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی حرج نہیں تم پر، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، کہ پس اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف بارش کی، او کنتم مرضی، یا تم ہو بیمار، ان تضعوا اسلحتکم، تو تم رکھ دو اپنے ہتھیار، وخذوا حذرکم، اور تم لے لو کچھ نہ کچھ بچاؤ کا سامان، تم لے لو بریکٹ میں کچھ نہ کچھ، حذرکم، بچاؤ کا سامان، یعنی سارے ہتھیار تو اتار دو لیکن کچھ نہ کچھ اپنے پاس ضرور لے لو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے رسوا کن عذاب۔ اب یہاں سے دوسری چیز کا تذکرہ ہے صلاۃ الخوف کا۔ دیکھیں یہاں پر لفظ آیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں ہو تو آپ قائم کریں ان کے لیے نماز کو۔ تو اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، کہ باوجود یہ کہ جہاد ہو رہا ہے یہ نہیں کہا نماز چھوڑ دو، بلکہ کہا نماز کو اب بھی قائم رکھنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کے موقع پر بھی نماز ساقط، تو جب جہاد میں ساقط نہیں ہو رہی، باقیوں میں تو بطریقے اولا ساقط نہیں ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں یہ کہا گیا کہ جب آپ ان کے درمیان میں ہو تو آپ 2 جماعتیں کر دو، یعنی ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں لڑے اور ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور جب وہ 1 رکعت پوری کر لیں تو وہ چلے جائیں اور دوسری جماعت آ جائے اور آپ ان کو دوسری رکعت پڑھائیں، تو اب وہ آ کر دوسری رکعت پڑھیں گے۔ اب نماز کا طریقہ یہ ہوگا جس نے 1 رکعت پڑھی ہے، اب یا تو وہ یہیں پر اپنی 1 رکعت پیچھے پڑھ کر دوسری الگ سے چلا جائے، اور یہ طریقہ 1 رکعت پڑھ کے چلا جائے اور وہ لشکر آ جائے،
اور وہ آ کر امام کے پیچھے دوسری رکعت پڑھ لے، اور پڑھ لینے کے بعد اب ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ اپنے مقام پر جائے، وہیں پر وہ پہلا والا لشکر آئے وہ ایک رکعت ادھر ہی پڑھے، اور ایک طریقہ یہ کہ جب دوسری رکعت انہوں نے امام کے پیچھے پڑھی یہیں اپنی ایک رکعت پڑھ لیں، اپنی ایک رکعت یہیں پڑھ لیں اور یہ چلے جائیں، پھر پہلا والا لشکر آ جائے اور وہ اپنی جو دوسری رکعت رہتی ہے وہ پڑھ لیں۔ تو گویا ایک طریقہ تو یہ ہے ایک رکعت پڑھو جاؤ، پھر دوسرا لشکر آئے اور وہ آ کر اپنی ایک رکعت پڑھ لے، اس کے بعد اب یہ تو وہ جو دوسرا ہے لشکر وہ یہیں اپنی دوسری رکعت بھی پڑھ لے، امام تو سلام پھیر دے گا تو وہ یہیں اپنی دوسری رکعت پڑھ لے، وہ چلا جائے، اب پہلا والا آ کر یہیں اپنی جو دوسری رکعت اس سے رہ گئی ہے وہ آ کر پڑھ لے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو امام بنا دیے جائیں، یعنی ہر امام الگ الگ سب کو نماز پڑھائے، تو اس میں زیادہ نقل و حرکت نہیں ہوگی۔ اب مثلا یہ ہے کہ لشکر ہے 100 آدمیوں کا، تو 50 آدمی نماز پڑھ لیں امام کے ساتھ، امام ان کو پوری نماز پڑھا لے 2 رکعت، پھر وہ 50 دشمن کے مقابلے میں آ جائیں اور دوسرا امام ہو جائے اور وہ سب کو 2 رکعت پڑھا لے، تو زیادہ نقل و حرکت نہیں ہوگی، تو خشوع خضوع باقی رہے گا۔ اور بظاہر یہ اشارہ معلوم بھی ہو رہا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں ہو، تو چونکہ سب کی خواہش ہوتی تھی حضور کے پیچھے نماز پڑھیں، تو حضور کی موجودگی میں تو کوئی اور امام نہیں بن سکتا تھا، اس لیے وہاں تو یہ طریقہ تھا ایک رکعت پڑھو جاؤ، پھر دوسری رکعت کے لیے دوسرا آ جائے، لیکن آج کے دور میں بہتر یہ ہے کہ 2 طائفے بنا دیے جائیں اور ہر امام ایک ایک طائفے کو پوری نماز پڑھائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور یہ اس وقت ہے کہ یہ جو نقل و حرکت جبکہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، اگر لڑائی شروع نہیں ہوئی پھر تو ہر ایک پوری نماز پڑھے گا، لیکن اگر لڑائی شروع ہو گئی تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں مقابلہ کرے، دوسرا ایک رکعت پڑھے، اور اگر لڑائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے تو سواریوں سے اتر نہیں سکتے، نماز نہیں قائم کر سکتے، تو پھر اپنی سواریوں پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے پڑھ لے، یا جو آدمی جہاں کھڑا ہے اپنی انفرادی اکیلے نماز پڑھ لے۔ اور اگر اتنا بھی موقع نہیں مل رہا، دشمن کے ساتھ جنگ اتنی زیادہ ہے، تو پھر وہ نماز چھوڑ دیں، بعد میں اکٹھے نماز کی قضا کر لیں۔ جیسے غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا، تو بعد میں جتنی نمازیں رہ گئی تھی آپ نے، صحابہ نے، سب نے ان نمازوں کی قضا کر دی۔ تو وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں ہو تو آپ قائم کریں ان کے لیے نماز، تو چاہیے کہ ایک جماعت جو ہے ان میں سے وہ آپ کے ساتھ ہو، اور چاہیے کہ وہ لے لے اپنے لیے اپنے ہتھیار۔ تو معلوم ہوا دیکھو نماز کے دوران بھی کیا ہوں گے، ان کو ہتھیار لگے ہوئے ہوں گے، تلوار گلے میں ہوگی، ہتھیار ساتھ ہوں گے، نماز پڑھیں گے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر دیں تو فَلْيَكُونُوا، تو چاہیے کہ ہو جائیں وہ تمہارے پیچھے، یعنی وہ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں، اور دوسرے جماعت آ جائے جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، بس چاہیے کہ آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، چاہیے کہ وہ بھی لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار۔ بچاؤ کا سامان وہی ڈھال، بچاؤ کا سامان کیا ہے؟ ڈھال، تاکہ کوئی دشمن تیر مارے تو ڈھال پہ آدمی روک سکے اور ڈھال کے ذریعے دشمن سے اپنا دفاع کر سکے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس لیے کہ علت ما قبل، یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ حملہ کر دیں گے تمہارے اوپر، یک بارگی حملہ۔ دیکھیں اصل میں جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا نماز کا، میدان جنگ میں یہ طریقہ نہیں آیا تھا، تو کافروں نے کہا تھا مسلمانوں کو یہ اپنی نماز بڑی پسند ہے، جیسے یہ لوگ نماز میں کھڑے ہوں گے، سجدے میں جائیں گے تو ہم ان سب پر ایک بار حملہ کر کے ہم ان سب کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ نے فوراً یہ حکم دے دیا کہ تم نماز میں 2 حصے کر دو لشکر کے، تاکہ ان کی یہ جو تمنا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں، ان کی یہ تمنا پوری نہ ہو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی حرج نہیں تم پر، اگر تم تکلیف میں ہو، بارش ہو یا بیمار ہو، یعنی بارش بہت زیادہ ہے، کوئی جگہ خشک نہیں ہے، یا تم بیمار ہو تو تم رکھ دو اپنا ہتھیار، یعنی زائد ہتھیار تو رکھ دو، لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، تم ساتھ لے لو کچھ نہ کچھ اپنے بچاؤ کا۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا بریکٹ میں کیا لکھو، کچھ نہ کچھ، ورنہ اب ماقبل سے پھر تعارض ہوگا، پہلے کا اپنے ہتھیار رکھ دو اور یہاں کا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اپنے ہتھیار
لے لو. تو یہ تعارض نہیں، وہاں تھا زائد رکھ دو، زائد چیزیں. انسان کے پاس بہت سارے ہتھیار ہوتے ہیں، تو کہا جو زائد ہے وہ رکھ دو، اس لیے کہ تم بیمار ہو یا بارش لگی ہوئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ ضرور لو، کیونکہ دشمن کسی بھی وقت تم پر حملہ کر سکتا ہے. اس سے معلوم ہوا اپنے دفاع کے لیے ہتھیار رکھنا، اپنے ساتھ ہتھیار لینا یہ جائز ہے. اور یہ ہتھیار رکھنا اللہ کی ایک سنت اور طریقہ، اللہ نے یہی حکم دیا کہ مسلمان اپنا دفاع کرے. ان اللہ اعد للکافرین، یقیناً اللہ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے رسوا کن عذاب. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، ترغیب دوام ذکر، ترغیب. بس جب آپ نماز کو مکمل کر دو تو بس آپ اللہ کا ذکر کرو، قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں، وعلی جنوبکم، اور اپنی کروٹوں کی حالت میں. قیام کہتے ہیں کھڑے ہو کر، تو تم اللہ کا ذکر کرو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، اور کروٹوں پر. دیکھیں میدان جنگ میں بسا اوقات نماز پڑھنے کا تو موقع نہیں ملتا، لیکن یہ حکم دیا گیا اگر نماز کا تمہیں موقع نہ بھی ملے تب بھی تم اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہو. تم کھڑے ہو تب بھی کرو، بیٹھے ہو تب بھی کرو، لیٹے ہو تب بھی کرو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ، پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ، یعنی تمہیں اطمینان مل جائے کہ دشمن سے بے خوف ہو گئے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب تم نماز قائم کرو. جب تم بے خوف ہو گئے، دشمن کا خوف ختم ہو گیا، اب اطمینان سے نماز قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز جو ہے وہ ایمان والوں پر فرض کر دی گئی ہے مقررہ وقتوں میں. کتاباً فرض کر دی گئی ہے، موقوتاً مقررہ وقتوں میں. نماز فرض کر دی گئی ہے مقررہ وقتوں میں. دیکھیں اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو تینوں حالتوں میں، قیام، قعود اور کروٹ میں. چونکہ ذکر کرنے کے لیے نہ قبلہ رخ ہونا شرط ہے، نہ باوضو ہونا شرط ہے، نہ کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، تو اس لیے کہا ہر حالت میں تم اللہ کا ذکر کرو. ہاں جب تم بے خوف ہو جاؤ تو فوراً تم کیا پڑھو؟ نماز پڑھو. یعنی جب دشمن کا خوف نہیں ہے تو اطمینان سے نماز پڑھو. اور نماز بھی اللہ نے مومن پہ فرض کر دی گئی ہے مقررہ وقتوں میں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور وقت مقرر سے پہلے وہ نماز جائز نہیں ہے. اسی لیے احناف کے ہاں جمع حقیقی جائز نہیں ہے. احناف جو کہتے ہیں نا کہ دو نمازوں کا جمع کرنا، جمع حقیقی احناف کے ہاں جائز نہیں ہے، سوائے حج کے موقع پر کہ وہاں پر دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے مزدلفہ میں، اس طرح جمع کیا جاتا ہے عرفات میں وقت سے پہلے، وہ جائز ہے. اس کے علاوہ کسی بھی موقع پر انسان نماز کو وقت سے پہلے پڑھے. اب ظہر کا وقت نہیں آیا تو اس سے پہلے فجر کے ساتھ ظہر پڑھنا، عصر کا وقت نہیں آیا عصر سے پہلے ظہر کے ساتھ عصر پڑھنا، یہ ہمارے ہاں جائز، جمع حقیقی جائز نہیں. اور ہمارا استدلال قرآن کی آیت سے کہ نماز کب فرض ہے؟ وقت مقررہ پر. جب عصر کا وقت آیا ہی نہیں وقت مقرر تو اس پر نماز فرض نہیں ہے. جب نماز فرض نہیں ہے تو اب وقت اس کے لیے سبب ہے، تو جب سبب داخل نہیں ہوا تو اس پر نماز بھی لازم نہیں. اب جو احادیث میں کہیں آیا ہے ہم اس کو محمول کرتے ہیں جمع سوری پر. حدیثوں میں جہاں آیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں غزوے میں دو نمازیں کو جمع کیا، سفر کے موقع پر دو نمازوں کو جمع کیا، وہ سب محمول کس پر ہیں؟ جمع سوری پر. جمع سوری کسے کہتے ہیں؟ پہلی نماز کو مؤخر کر کے آخری وقت میں پڑھنا، اور دوسری نماز کو اس کے وقت میں پہلے وقت میں پڑھنا. ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے، البتہ پہلی نماز کو مؤخر کر کے آخری وقت میں پڑھنا اور دوسری نماز کو شروع وقت میں پڑھنا. اب جیسے مثلاً اب بار بار تو قافلے کو روکا نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ جیسے آج ایک آدمی سفر کر رہا ہے تو ظہر کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے آخری وقت میں، قافلہ روک دیا، آخری وقت میں پڑھ لی، اس کے بعد کھانا وغیرہ کھایا، تھوڑا سا آرام کیا، جیسے عصر کا وقت داخل ہوا تو پہلے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی. تو اب یہ یہاں بھی دونوں نمازیں جمع ہو گئی، لیکن یہ جمع سوری ہے، حقیقتاً جمع نہیں.
تو وہ احناف کے ہاں جمع حقیقی سوائے حج کے جائز نہیں ہے، دیگر فقہا کے ہاں جائز ہے، لیکن ہماری دلیل قرآن کی آیت ہے کہ وقت مقرر سے پہلے نماز درست ہو۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم ہمت ہارو دشمن قوم کی تلاش میں، فی ابتغاء القوم، دشمن قوم کی تلاش میں تم لوگ ہمت نہ ہارو۔ ابتغاء کے نیچے بریکٹ میں لکھے تعاقب، یعنی دشمن قوم کی تلاش اور تعاقب کرنے میں تم ہمت نہ ہارو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم دکھ اٹھائے ہوئے ہو، دکھ تکلیف، اگر تم دکھ اٹھائے ہوئے ہو، فإنہم یعلمون، تو بلا شبہ وہ بھی دکھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو بلا شبہ وہ بھی دکھ اٹھائے ہوئے ہیں، کما تعلمون، جیسے تم دکھ اٹھائے ہوئے ہو، جیسے تم دکھ اٹھائے ہوئے ہو۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دشمن قوم کی تلاش میں تعاقب کرنے میں سستی نہ کرو، دشمن کو تلاش کرو اور انہیں مارو۔ اگر ان تکونوا تعلمون، اگر تم دکھ اٹھائے ہوئے ہو، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، جیسے احد میں تھا نا، احد میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے، تو انہیں دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، تو کہا فإنہم یعلمون، یقیناً وہ بھی دکھ اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی بدر میں ان کے بھی کتنے مارے گئے؟ 70، تو یقیناً وہ بھی دکھ اٹھائے ہوئے، 70 ان کے بدر میں مارے گئے، 70 قیدی بنے، کما تعلمون، جیسے تم دکھ اٹھائے ہوئے گئے ہو، یعنی احد میں۔ تو اگر احد میں تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو پریشان نہ ہو، اس سے ڈبل تکلیف تم نے بھی پہلے ان کو پہنچائی۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو، نیچے لکھیں مدد اور ثواب کی، تم امید رکھتے ہو اللہ سے مدد اور ثواب کی، مَا لَا يَرْجُونَ، جو وہ امید نہیں رکھتے۔ کون؟ کفار۔ کفار تو مدد اور ثواب کی امید بھی نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا اور حکمتوں والا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، تمہیں کتنی تکلیف ہوئی ہے، ان کو کتنی تکلیف ہوئی، اللہ کو سب معلوم ہے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی اس میں حکمت، ان کو تم نے تکلیف پہنچائی اس میں بھی حکمت، تو اس لیے انسان مایوس ہو کر پیچھے نہ ہٹے بلکہ شجاعت کے ساتھ آگے بڑھے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، نوواں حکم سلطانی۔ فیصلے کے وقت منافقین کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنا۔ فیصلے کے وقت منافقین کی جو چال بازیاں ہیں، ان کے جو دھوکہ دہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دیکھیں یہاں آگے ایک واقعہ یہ بیان ہو رہا ہے، یہ بشیر نامی ایک شخص تھا جو منافق تھا، اس نے حضرت رفاعہ کے گھر میں نقب لگایا۔ نقب لگانا یعنی دیوار کے اندر سوراخ کیا، اور ان کے گھر سے اس نے ہتھیار بھی لیے، آٹا لیا، دیگر ساز و سامان وہاں سے لے لیا۔ اب اس آٹے کی بوری میں سوراخ تھا، تو اب یہ جو لیتا ہوا جا رہا تھا تو راستے میں کیا پڑتا گیا؟ نشان پڑتا گیا۔ تو اب یہ جو منافق تھا وہ لے کر گیا، تو اس نے یہ ہتھیار وغیرہ اور یہ سامان ایک یہودی کے پاس امانت رکھوا دیا۔ اس کو کہا یہ میرا سامان ہے اور میرا یہ کھانا پینا ہے، تم اپنے پاس رکھ دو، میں بعد میں آپ سے لے لوں گا۔ اس یہودی کے پاس اس نے رکھوا دیا۔ اب جس کا سامان چوری ہوا تھا حضرت رفاعہ کا، تو انہوں نے جب اپنی دیوار میں یہ سوراخ دیکھا تو وہ اسی جگہ جو راستے پہ آٹے کے نشانات تھے اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ جب گئے تو وہ نشانات کہاں تک پہنچے؟ یہودی کے گھر تک۔ یہودی کے گھر گئے کہ بھئی تیرے گھر میں یہ نشانات پہنچے، تیرے پاس سامان ہے۔ تو اب اس یہودی نے کہا بھئی میرے پاس تو ہے لیکن میں نے چوری نہیں کیا، مجھے فلاں شخص نے میرے پاس رکھوایا، وہ جو منافق تھا اس نے رکھوایا ہے۔ اب جب منافق کے پاس معاملہ گیا، اس کو بلایا گیا، تو اس نے آگے سے قسمیں کھا لیں بھئی میں نے تو کوئی چوری نہیں کی، یہ چوری تو اسی یہودی نے کی ہے۔ جب سامان اس کے گھر سے نکلا اور نشانات اس کے گھر میں موجود ہیں،
تو سامان اسی نے چوری کیا ہوگا۔ حضرت ہم تو مسلمان ہیں، ہم چوری کرنے والے نہیں، ہم بھلا ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں یہ اپنے مسلمان بھائی کے گھر میں چوری کرے؟ اب یہ جتنے منافق تھے یہ سب آ گئے، چور جتنے بھی ہوتے ہیں نا یہ مشکل وقت میں سب مدد کے لیے آ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے ورنہ اگر ہم نہ پہنچے مدد کے لیے تو ایک کے ذریعے بھی راز کھل گیا تو کوئی باقی نہیں بچے گا۔ تو یہ سارے مدد کے لیے پہنچ گئے، سب نے آ کر مگرمچھ کے آنسو بہائے، حضرت ہمارا آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا، یہ یہود و نصارہ اسلام کے دشمن ہیں اور حقیقت میں چوری انہوں نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو ہے نہیں، حضور کے سامنے جب یہ بات گئی تو آپ سمجھ گئے واقعی یہود نے کی ہوگی، انہوں نے نہیں کی ہوگی، تو آپ نے طرفداری کس کی؟ منافقین کی آپ نے اسی بشیر منافق کی اور دوسروں کی طرفداری کی کہ انہوں نے چوری نہیں کی ہوگی، اور حضرت رفاع اور ان کے رشتہ داروں سے کہا بھائی تم نے ویسے ان پہ الزام لگایا، یہ لوگ چور نہیں۔ اب یہ قرآن کریم کی یہ آیات آگے نازل ہو گئی، اس میں پورے واقعے کی تحقیق آ گئی کہ چوری اسی منافق نے کی ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا انہی کے بارے میں آپ چوری کا فیصلہ بھی کر دو، فیصلہ بھی دے دو۔ اب جیسے فیصلہ ہوا کہ بھئی یہ چور ہے، حکم ہوا ہاتھ کاٹنے کا، تو یہ بدبخت راتوں رات چلا گیا اور مشرکین مکہ کے ساتھ مل گیا، اس نے کفر کر دیا، مرتد ہو گیا۔ پہلے بھی تو مسلمان نہیں تھا، صرف زبان سے کلمہ پڑھا تھا، اور اب تو بالکل ہی ایمان کو اس نے چھوڑ دیا اور یہ چلا گیا۔ تو ان آیات میں حکم ہے کہ آپ ایسے خائن لوگوں کی طرفداری نہ کریں، آپ کو چاہیے کہ درست فیصلہ کریں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا حضور حاضر ناظر اور عالم الغیب، حاضر ناظر ہوتے تو آپ کہتے مجھے پتہ ہے کہ یہ چوری کس نے کی، عالم الغیب ہوتے تو آپ شروع سے ہی فیصلہ کر لیتے کہ چوری منافق نے کی ہے، یہودی نے نہیں کی۔ انا انزلنا الیک الکتاب، یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، حکمت انزال، تاکہ آپ فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھلایا۔ اس کے نیچے طریق فیصلہ، طریق فیصلہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ مت ہو جاؤ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے، آپ نہ ہو جاؤ خیانت کرنے والوں کی خاطر خصیمن، جھگڑنے والے۔ اب خیانت کرنے والے کون تھے؟ منافقین۔ تو گویا اشارہ یہ کیا حضور کو کہ آپ ان کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔ دیکھیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا نہیں کیا تھا، لیکن منافقین یہ سمجھ رہے تھے حضور ہمارے ساتھ ہیں، حضور ہماری طرفداری کر رہے ہیں، حضور ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرفداری کو تعبیر کس سے کیا؟ جھگڑے سے کیا، چونکہ حضور کا مقام نہایت بلند تھا، تو نہایت معمولی بات بھی تھی تو اس کو بڑا کر کے وہ کیا گیا حضور کے مقام کی وجہ سے کہ آپ نے ان لوگوں کی طرفداری اور کیوں کی، ان کا لحاظ کیوں رکھا۔ تو دیکھیں قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان۔ معلوم ہوا قرآن کے نزول کا ایک مقصد کیا ہے؟ لوگوں میں فیصلے کرنا، اور فیصلے قرآن کی روشنی میں ہوں گے۔ بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھلایا، معلوم ہوا علم اللہ نے آپ کو دیا، اس لیے حضور کے پاس جو ہے وہ انباء الغیب، اخبار الغیب، اطلاع علی الغیب ہے، باقی علم الغیب وہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ جب اللہ نے آپ کو سکھایا تو اللہ کے سکھانے کے بعد وہ علم غیب نہ رہا، اور آپ مت ہو جائیے خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑے والے۔ واستغفر اللہ، اور آپ اللہ سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں حضور کا مقام بلند تھا، تو لہٰذا آپ کی معمولی طرفداری بھی اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھی، اس لیے کہا یہ جو ذرا سی آپ نے طرفداری کی ہے اس پر آپ اللہ سے بخشش طلب کرو، اور یقیناً اللہ آپ کا گناہ معاف کر دے گا۔ اب گناہ تو تھا نہیں، گناہ تو وہ ہوتا ہے جو قصد اور ارادے سے ہو، جان بوجھ کرو۔ حضور کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر یہ چور یہودی نہیں ہے اور یہ منافق ہے، لیکن اس آیت میں در حقیقت اشارہ تھا صحابہ اکرام کو بھی، کہ بعض صحابہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے نا، منافقین کی باتوں میں آ گئے کہ واقعی یہ لوگ چور نہیں ہیں، تو وہ لوگ بھی ان کی طرفداری کرنے لگے۔ تو جب یہ آیت کا ٹکڑا ہے کہ جب حضور کو استغفار کا حکم ہے کہ آپ ان کی طرفداری نہ کرو، تو دوسروں کو تو بطریق اولا حکم۔
اب سارے ان کی طرفداری سے پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی جب اللہ نے حضور کو یہ فرما دیا کہ آپ نہ کرو تو کوئی بھی نہ کرے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ مت جھگڑا کرو ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ آپ مت جھگڑا کرو ان لوگوں کی طرف سے، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں، جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا من کانا خوانا اثیما، خیانت کرنے والے کو، گناہ گار کو۔ یہاں حضور سے فرمایا گیا آپ ان لوگوں کی خاطر جھگڑا نہ کریں۔ اب حضور نے جھگڑا تو نہیں کیا تھا، لیکن حضور نے ان کی طرفداری کی تھی، تو اللہ نے اس طرفداری کو تعبیر جھگڑے سے کیا۔ حضور کا مقام بلند تھا، کہا یہ لوگ اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، یعنی خیانت کی سزا ان کو ملے گی نا۔ چوری کر کے جب یہودی کا نام لگا رہے، حالانکہ خیانت انہوں نے کی، تو خیانت کی سزا ان کو ملے گی۔ یقیناً اللہ کو خیانت کرنے والا پسند نہیں۔ نمبر 2، گناہ گار پسند نہیں ہے، یعنی خیانت کرنا گناہ ہے، اور پھر گناہ کے بعد دوسرے کے ذمے لگانا، یہ تو ڈبل گناہ ہے۔ یستخفون من الناس، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، وہ نہیں چھپ سکتے اللہ سے۔ اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، یعنی یہ لوگ لوگوں سے چھپتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، یہ تو فلاں یہودی نے کیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، اللہ کو تو معلوم ہے۔ اس آیت میں نفی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی۔ دیکھیں اگر حضور حاضر ناظر ہوتے تو لفظ اللہ کے بعد لفظ رسول بھی ہوتا، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ وہ نہیں چھپ سکتے اللہ اور اللہ کے رسول سے، لیکن رسول کا تذکرہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا حاضر ناظر ہونا صرف صفت اللہ کی ہے، عالم الغیب ہونا صرف اللہ کی صفت ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اذ یبیتون، جب وہ مشورہ کرتے ہیں، جب وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، اس چیز کا کہ نہیں وہ اللہ پسند کرتا اس بات کو۔ مشورہ کرتے ہیں ما لا یرضی، اس چیز کا کہ وہ اللہ نہیں پسند کرتا، من القول، اس بات کو۔ یرضی میں ضمیر لفظ اللہ کی طرف ہے کہ اللہ ان منافقوں کو جانتا ہے کہ یہ لوگ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں اور ایسی باتوں پہ کرتے ہیں کہ اللہ ان باتوں پہ راضی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ لوگ مشورہ جب بھی کرتے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا، آپ کو اذیت دینے کا، کفار کے ساتھ دینے کا، تو اس لیے اللہ نے کہا یہ لوگ ایسے مشورہ کرتے ہیں جو اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی وہ عمل کرنے والے اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم نے جادلتم، جھگڑا کیا ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ جادلتم اس کے نیچے لکھیں یہ بشیر اور اس کے رشتہ دار، یہ جو بشیر تھا منافق اور اس کے رشتہ دار کہ جو اس کی طرف سے جھگڑا کر رہے تھے نا کہ بھئی اس نے چوری نہیں کی۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن؟ اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ چلو دنیا میں تو حضور کے سامنے آ کر یہ جھگڑا کر رہے نہیں، اس نے چوری نہیں کی، یہودی نے کی۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، پس کون ہوگا ان پر وکیل، نگہبان، یعنی ان کے لیے نگہبان اور کارساز کون ہوگا اللہ کے ہاں؟ قیامت کے دن تو کوئی اللہ کے سامنے ان کے لیے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ تو فَمَن يُجَادِلُ اللہ کے نیچے مجادلہ لسانی، اور اَمَّن يَكُونُ کے نیچے مجادلہ عملی، پس وہ کون جھگڑا کرے گا اللہ کے ساتھ؟ تو مجادلہ لسانی یہ اللہ کے ساتھ زبانی بھی جھگڑا نہیں کر سکتے، اور مجادلہ عملی قیامت کے دن کوئی ان کی طرف سے وکیل بن کر بھی اللہ سے جھگڑا
نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا ترغیب توبہ، کہ جو بھی کوئی ارتکاب کرے گا کسی برائی کا، او یظلم نفسہ، یا وہ ظلم کرے گا اپنے آپ پر، تو یا تو سوءً کے نیچے گناہ کبیرہ، یظلم نفسہ گناہ صغیرہ، یا نمبر 2 سوءً کے نیچے گناہ متعدی، اور یظلم نفسہ گناہ غیر متعدی۔ تو جو بھی کوئی متعدی گناہ کرے یا غیر متعدی گناہ کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا نہایت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی اللہ نے یہاں ترغیب دی ان کو، ان سے بڑا گناہ ہوا، انہوں نے چوری بھی کی، جھوٹا الزام بھی لگایا، اب یہ توبہ کر دیں تو اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، پس جو شخص کماتا ہے گناہ، ارتکاب کرتا ہے گناہ کا، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، پس گناہ کی سزا اس کے اپنے نفس پر ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جانتا ہے ان کے گناہوں کو، حکیماً اور حکمت والا ہے، مناسب سزا دے گا۔ جانتا ہے گناہ کو اور حکمت والا ہے، یعنی مناسب اللہ ان کو سزا دے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، پس جو ارتکاب کرے کسی گناہ کا، لکھیں صغیرہ گناہ، او اسمن یا کبیرہ گناہ، ثم یرم بہ بریئا، پھر الزام لگاتا ہے کسی بے گناہ پر، پھر الزام لگاتا ہے کسی بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، پس یقیناً اس نے اپنے ذمے لے لیا، اس نے اپنے ذمے لے لیا بہتان اور واضح گناہ، اپنے ذمے لے لیا بہتان اور واضح گناہ۔ دیکھیں یہاں پر کہا نا کہ جو آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے کسی بے گناہ پر، یہ اشارہ کہ گناہ کیا اس منافق نے اور الزام کس پہ لگایا؟ بے گناہ پر۔ بریئن بے گناہ، وہ یہودی، اس یہودی بے گناہ پر اس نے الزام لگایا، تو فقد احتمل بہتاناً، یقیناً اس نے اپنے ذمے لے لیا بہتان۔ دوسرے پر جھوٹا الزام لگانا کیا ہے؟ بہتان۔ اس نے اپنے ذمے لے لیا بہتان اور واضح گناہ، بڑا گناہ، یعنی یہ کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ اور بڑا گناہ اپنے ذمے لیا۔ تو ایک چوری کرنا، نمبر 2 دوسرے پر اس چوری کا الزام لگانا، بہتان لگانا، پھر تیسرا اگر اپنی طرفداریاں پیش کرتے ہوئے قسمیں بھی کھانا، تو یہ گویا گناہ در